رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے موقع پہ بار روزہ ناظرین انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے، اور اب موقع ہے قصص الانبیاء کا۔ تو آئیے صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرف عطا کیا سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ کے القاب میں کلمۃ اللہ، مسیح، وجیہ، مقرب، صالح، مہد میں متکلم بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کلام کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ سیدنا مریم سلام اللہ علیہ کی ذات پر الزام لگا رہے تھے تو اتنے میں بن بلائے آپ علیہ السلام بول اٹھے، لوگوں میں اللہ کا ایک غلام ہوں۔ سب سے پہلا کلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ناظرین یہی ہے۔ اللہ کی حمد اور تعظیم بیان کی اور اپنی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا۔ اللہ کی ذات کو اولاد سے پاک بتایا، بلکہ ثابت کر دیا، کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح سے ناظرین فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا اور یہ پورا ہو کر رہے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام کو کتاب یاد تھی، سب سیکھے ہوئے ہی آپ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناظرین اس عام برکت سے مراد بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ جہاں بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے یہ شغل برابر جاری رہتا۔ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ زندگی بھر تک نماز و زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس نے مجھ پر یہ دونوں کام میری زندگی کے آخری لمحے تک لکھ دیے ہیں۔ اس سے تقدیر کا ثبوت اور منکرین تقدیر کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ رب کی اطاعت کے اس حکم کے ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری کا بھی حکم ملا ہے۔ اس نے مجھے گردن کش نہیں بنایا، میں اس کی عبادت یا والدہ کی اطاعت سے سرکشی اور تکبر کروں اور بدبخت بن جاؤں۔ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایک عورت تعجب سے کہنے لگی کہ مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو نے پرورش پائی۔ آپ علیہ السلام نے انسٹنٹ جواب دیا، مبارک ہے وہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، پھر تابعداری کی اور سرکش اور بدبخت نہ بنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری پیدائش کے دن، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں مجھ پر سلامتی ہے۔ خالق کل جہان ناظرین جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں اپنا سب سے قرب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یوں ہی اولو العزم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں دیگر انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ انہی اولو العزم انبیاء میں سے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ بے شمار اوصاف سے موصوف ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ناظرین قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، اسی لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں آپ کو سب سے معزز اور وجیہ کہا گیا ہے۔ رب کریم کے ہاں آپ بہت مقرب ہیں، بہت زیادہ مقرب ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی وصف ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مسیح اللہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مردوں کو چھو کر زندہ اور بیماروں کو چھو کر شفا دیتے تھے، اسی لیے انہیں مسیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ وصف بھی ہے کہ آپ نے جھولے میں بھی کلام کیا اور پکی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ پکی عمر سے مراد قرب قیامت ہے۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ بڑے بابرکت ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ناظرین ان الفاظ میں موجود ہے، اور اس نے مجھے مبارک کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 بڑے معجزات ناظرین عطا فرمائے، جن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو وہ وصف عطا فرمایا جو یقیناً رہتی دنیا تک صرف آپ ہی کا کمال ہے اور آپ ہی کے معجزات ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو شفا یاب کرتا ہوں
اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس خطاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین اپنے 4 معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسری بات، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو باقاعدہ شفا عطا کرنا۔ تیسری بات، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور چوتھی بات کہ جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھا ہے اس کی خبر دینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو، اب یہ منظرنامہ ناظرین کیا ہے، ذرا توجہ سے اس کو سنیے گا اور یہاں پہ پتہ چلے گا آپ کو کہ جو لوگ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے متعلق جو کھاتے اور جو گھر میں رکھتے تھے چھپا کر سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان سب باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں سب کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں پھر کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور ہیں اور بندر ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر سور ہی ہوں گے۔ یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ناظرین۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو مکان میں بچوں کی جگہ سور ہی موجود تھے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب وہ منظرنامہ آ رہا ہے ناظرین کہ جہاں پر سولی پہ چڑھانے کی بات اور معاذ اللہ مطلب ان کو قتل کرنے کی بات، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے لے کر 51 تک کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور مجھ سے پہلے جو تورات یعنی تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو لیگیسی تھی اس کو بیسیکلی آپ تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس لیے تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناظرین اس لیے تشریف لائے کہ تورات کی تصدیق کی جائے اور کچھ امور ایسے جن کو شریعت موسوی میں حرام کیا گیا تھا اس کو حلال کر دیا جائے، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں حلال فرما دیا۔ ایک موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یوں نصیحت فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ریکارڈ کیا ہے کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ناظرین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ریکارڈ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے۔ یعنی یہ جو ہم لوگ ہیں نا ناظرین، ہم یہ جو امتی ہیں،
ہماری تعریف عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں فرما رہے ہیں، اس دور میں ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک بار حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ریکارڈ کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک کو جھکایا اور رو کر اس طرح سے دعا کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ناظرین ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ آسمان سے اب فرشتے اتر رہے ہیں جس میں 7 مچھلیاں ہیں اور 7 روٹیاں ہیں۔ دسترخوان نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر نہ رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ناظرین آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب یوں آیا کہ وہ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن صبح اٹھے تو مسخ ہو کر خنزیر اور کچھ بندر بن گئے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا کی تو تیسرے دن یہ لوگ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں ریکارڈ کیا، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے ناظرین نکلی ہوئی بات ذہن میں رکھی گا پوری ہوتی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی ناراضی سے ہم بچیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ناظرین ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو تبلیغ نصیحت کرتے رہے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت کی صداقت پر معجزات بھی دکھاتے رہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی یہودیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر صرف قائم ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین منسوخ کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ناظرین، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اس کا ترجمہ ناظرین کچھ اور یوں بنتا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری پوری عمر تک، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے ہو ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ ایمان لانے والوں کے علاوہ ناظرین باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے مکان میں باقاعدہ جو داخل ہونے کی کوشش کی اور وہ داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ آپ نے فرمایا امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ناظرین اب معاملہ یہ ہوا، یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں کو پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 33 برس تھی۔ جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا کہ یہ شخص چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہے، اس لیے انہوں نے اسے ہی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، لیکن بعد میں
میں حیران ہوئے کہ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ نیز اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، مگر ہاتھ پاؤں تو اس وقت جو ہے وہ دیکھ کر شک میں پڑ گئے کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، یقینی طور پر کچھ نہ کہہ سکے کہ وہ مقتول کون ہے۔ معاملہ یوا ناظرین کے بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں یعنی ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہٰذا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں ناظرین آج تک لوگ جو ہیں کچھ اسی انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں۔ بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین نہ سولی دیے گئے نہ قتل کیے گئے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دو جملے عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ شام میں دمشق میں مشرقی مینار ہے جامع مسجد کا، اس مشرقی مینار میں یعنی صبح فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پڑ پہ باقاعدہ تشریف لائیں گے، ان پروں پر آپ موجود ہوں گے، ایسا ہوگا کہ آپ کے جسم مبارک سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یہاں امامت کا معاملہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے آپ امامت کروائیں، اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا ناظرین وہ جہاں پر زندگیاں جو ہیں ختم ہوں گی، یعنی یہ دنیا جو ہے کائنات سمٹنے کی طرف جائے گی، اور آخری جو جنگ ہے ملحمۃ الکبریٰ اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ اسی قصے کے ساتھ یعنی مزید قصائص کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ابھی آپ سے ملاقات کروں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان